قال مصطفی قرآن ہے حال مصطفی. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اکثر الصلاة علی یوم الجمعہ فإنه یوم مشہود تشہدہ الملائکہ. ارشاد فرمایا کہ مجھ پر جمعہ کے دن درود پاک کی کثرت کیا کرو کیونکہ یہ یوم مشہود ہے. اس دن فرشتے میری بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. لیس من عبد یصلی علی الا بلغنی صوتہ حیث کان. اور پھر ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مجھ پر درود پڑھتا ہے اس کی آواز مجھ تک پہنچ جاتی ہے، وہ زمین کے کسی بھی خطے میں ہو، حیث کان. صحابہ اکرام علیہم رضوان نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کی وفات کے بعد بھی یہی حالت ہوگی، یہی کیفیت ہوگی جو آپ کی ظاہری زندگی میں ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: وبعد وفاتی نعم، یعنی جی ہاں، میری وفات کے بعد بھی یہی کیفیت ہوگی کہ جمعہ کے دن جو مجھ پر درود پاک پڑھیں گے میں ان کی آواز کو خود اپنے کانوں سے سماعت فرماؤں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم آج پھر اپنے سلسلے قرآنی مثالیں اور ان کے اسباق میں حاضر ہیں. اور یاد رہے کہ قرآنی مثالوں کا تعلق غور و فکر اور نصیحت حاصل کرنے سے ہوتا ہے. اس لیے نہ صرف بیان کو توجہ سے سماعت فرمائیے بلکہ ہو سکے تو بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں بھی فرما لیجیے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے: نیت المؤمن خیر من عملہ، او کما قال علیہ السلام، کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل، اللہ تبارک و تعالی نے بنی نوع انسان کی تخلیق فرمائی اور بنی نوع انسان کو رب ذوالجلال نے دو قسم کے حقوق عطا فرمائے. ایک کو حقوق اللہ کہا جاتا ہے اور دوسرے حقوق العباد ہیں. جو حقوق اللہ ہیں ان میں رب ذوالجلال نے ان حقوق کی نسبت اپنی ذات کی طرف کی، اور دوسرے حقوق العباد ہیں. حقوق اللہ میں رب ذوالجلال چاہے تو اپنے بندے کو معاف فرما دے، اور چاہے تو جو سزا کا سلسلہ ہے قرآن مجید فرقان حمید میں جو ان کاموں کے کرنے کی یا ان حقوق کو طلب کرنے کی سزائیں موجود ہیں وہ سزائیں دی جائیں. اور جہاں تک معاملہ حقوق العباد کا ہے تو ان میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دار العدل کا یہ ضابطہ مقرر فرما دیا
کہ جب تک بندہ معاف نہ کرے تو رب ذوالجلال بھی معاف نہیں فرماتا. حقوق اللہ کے ہوں یا بندے کو ہوں، رب ذوالجلال نے ان میں سے بعض کو تلف کرنے پر مقررہ سزائیں بیان فرمائی ہیں. اور آج کے اس سلسلے میں انشاءاللہ العزیز ہم اسی موضوع پر گفتگو کریں گے کہ جو رب ذوالجلال نے سزا بیان فرمائی ہے، کیا ہم اپنی مرضی سے، اپنی رائے سے ان سزاؤں میں کوئی کمی یا اس میں کوئی زیادتی کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اس میں رب ذوالجلال کا ہمارے لیے حکم کیا ہے؟ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین. ترجمہ کنز الایمان، ماہ حرام کے بدلے ماہ حرام اور ادب کے بدلے ادب ہے، تو جو تم پر زیادتی کرے اس پر زیادتی کرو اتنی ہی جتنی اس نے کی، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ ڈر والوں کے ساتھ ہے. اس آیت مبارکہ میں دو چیزیں بالکل واضح ہیں. سب سے پہلی بات، مہینوں کی تعداد اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک جس دن سے آسمان و زمین کی تخلیق فرمائی، اللہ کی کتاب میں 12 ماہ ہے، جسے ہم محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی وغیرہ کے ناموں سے یاد کرتے ہیں. اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے اس چیز کو بالکل واضح فرمایا اور ارشاد فرمایا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک اس کی کتاب میں اس روز سے کہ جس روز سے آسمان و زمین کی تخلیق کی گئی 12 ماہ ہے، یعنی ان مہینوں کی گنتی 12 ماہ ہے. اور ان میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ 4 مہینے ایسے ہیں کہ جو حرمت والے مہینے ہیں. ان مہینوں میں جنگ و جدال کرنے، فتنہ و فساد کرنے، آپس میں خون ریزی، قتل و غارت گری، دیگر سب معاملات سے اللہ تبارک و تعالی نے ان مہینوں کے ادب کی وجہ سے منع فرمایا. لیکن حرمت والے مہینوں کی حرمت کو کفار نے پامال کر دیا، تو رب ذوالجلال نے اس بات کو واضح فرمایا کہ اب تم یہ ڈر ذہن میں نہ رکھنا کہ ان مہینوں میں تم جواب نہ دے سکو، بلکہ رب ذوالجلال کی بارگاہ سے تمہیں اجازت ہے. اور علماء فرماتے ہیں مسلمانوں کو چونکہ حرمت والے مہینوں میں لڑنا نہایت بھاری لگ رہا تھا، اس لیے ان کی مزید تسلی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یہ حرمت والے مہینے میں جنگ کی اجازت اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے تمہیں دی جا رہی ہے. اور یہ اجازت کفار کی طرف سے حرمت پامال کرنے کی وجہ سے دی گئی ہے، کیونکہ پہل انہوں نے کی ہے، ان مہینوں کی حرمت کو پامال کر دیا. اب وہ تمہیں تکالیف میں مبتلا کرتے رہے اور تم آگے سے کوئی بھی جواب نہ دو، تو انہوں نے تمہیں عمرہ کرنے اور مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے روکا. لہٰذا اب اگر تم ان سے لڑتے ہو اور ان کا خون بہاتے ہو تو یہ حرم اور ماہ حرام کی بے حرمتی نہیں ہوگی، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت کے ساتھ ہوگا. اور یہ سب لڑائی اصل میں، یعنی یہ جو تمہیں اجازت دی جا رہی ہے، یہ سب لڑائی اصل میں حرمتوں کا بدلہ ہوگا. یعنی کافروں کا حرمت والے مہینے میں فتنہ و فساد کرنا
حرمتوں کو پامال کرنا ہے اور تمہارا جواب دینا اصل میں حرمتوں کا بدلہ لینا ہے، نہ کہ حرمتوں کو پامال کرنا۔ اس کو ہم ایک مثال سے یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی شخص ڈاکہ ڈال رہا ہو اور دوسرے بندے کو قتل کرنے کی کوشش کرے، اور اس کے محافظ نے اس بندے کو دور کرنے کے لیے اپنی طرف سے کوشش کی، کچھ جسارت کی، جس کی بنا پر وہ سامنے والا شخص قتل ہو گیا، تو فرمایا ایسی صورت میں اس حارث کو، اس محافظ کو قاتل نہیں کہیں گے۔ یعنی قاتل نہ کہنے سے مراد اس کو مجرم نہیں کہیں گے، قتل تو اس نے کیا ہے لیکن وہ مجرم نہیں کہلائے گا، جو قتل کی سزا ہوتی ہے وہ اس کو نہیں دی جائے گی، کیونکہ یہ بدلہ ہے، یہ جس شخص کی حفاظت پر مامور ہے اس کو بچانے کی کوشش ہے، تو اس کے فعل کو حفاظت اور ذمہ داری گردانا جائے گا، اور قاتل کے قتل کو زیادتی نہیں کہیں گے۔ یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے قتل کر دیا تو لہذا زیادتی کی ہے، بلکہ اسے قصاص کہا جائے گا کہ اس بندے نے گویا کہ بدلہ لے لیا۔ اور دوسری بات جو اس آیت مبارکہ میں بالکل واضح ہے وہ یہ ہے، فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ۔ مراد یہ ہے کہ جو تم پر زیادتی کرے، کافر مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھاتے رہے، اوائل اسلام میں دن رات صبح و شام ہر وقت مسلمانوں کو ستانے میں مصروف رہے، کسی کو شہید کر دیا تو کسی کو تپتی ہوئی ریت پر ڈال کر گھسیٹا گیا، کسی کو انگاروں پر لٹایا گیا، کسی کو کوڑے مارے، کسی کو راہ چلتے مذاق اڑایا، مسلمانوں کو ان کے گھروں سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا، ان کے کاروبار ختم ہو گئے، انہیں ان کے رشتہ داروں سے جدا کر دیا گیا، مال و اسباب سب کچھ ترک کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ ان تمام واقعات کی تلخیاں مسلمانوں کے دلوں میں موجود تھی۔ اب جب کہ مسلمانوں کو بدلہ لینے کا موقع مل رہا تھا، مسلمانوں کے پاس قوت بھی زیادہ تھی، افرادی قوت بھی زیادہ تھی، اسلحہ وغیرہ دیگر تمام معاملات کے اندر زیادتی تھی، تو اس بات کا امکان موجود تھا کہ مسلمان بھی بدلہ لینے میں اپنے جذبہ انتقام کو بھرپور طریقے سے استعمال کریں گے اور بدلہ لینے میں حد سے تجاوز کر جائیں گے، حد سے بڑھ جائیں گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے ہی مسلمانوں کو یہ سمجھا دیا کہ تم پر جنہوں نے زیادتیاں کی ہیں تمہیں ان سے بدلہ لینے کا اختیار تو دیا جا رہا ہے، لیکن تم اتنا ہی بدلہ لے سکتے ہو جتنی انہوں نے تم پر زیادتی کی ہے، اس سے زائد کی تمہیں ہرگز اجازت نہیں۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی بدلہ لینے میں بھی تقوی اور خوف خدا کا حکم دے رہا ہے۔ کیا ایمان والو تم بدلہ لینے میں تقوی کو سامنے رکھو، خوف خدا کو، خشیت الہی کو اپنی پیش نظر رکھو، اور یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ کا قرب اور اس کی معیت اسی شخص کو نصیب ہوگی جو ہر حال میں تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کرنے والا ہوگا۔ قرآن مجید فرقان حمید کے ایک دوسرے مقام پر رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان ذلک تخفیف من ربکم ورحمہ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم۔ ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو تم پر فرض ہے کہ جو ناحق مارے جائیں ان کے خون کا بدلہ لو،
آزاد کے بدلے آزاد اور غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت، تو جس کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی ہوئی تو بھلائی سے تقاضا ہو اور اچھی طرح ادا، یہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارا بوجھ ہلکا کرنا ہے اور تم پر رحمت، تو اس کے بعد جو زیادتی کرے اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یوں ہی ایک اور مقام پر ارشاد ہوا وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور ہم نے توریت میں ان پر واجب کیا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ اور ناک کے بدلے ناک اور کان کے بدلے کان اور دانت کے بدلے دانت اور زخموں میں بدلہ ہے، پھر جو دل کی خوشی سے بدلہ کرا دے تو وہ اس کا گناہ اتار دے گا، اور جو اللہ کے اتارے پر حکم نہ کرے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ اور ان تمام آیات میں رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ حکم دیا کہ حد سے مت بڑھنا، اور دوسرے مقام پر ان حدود کے بارے میں واضح طور پر ارشاد فرما دیا وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، کہ یہ سب اللہ کی حدود ہیں، اور جو اللہ کی حدود سے تجاوز کرے تو گویا کہ اس نے خود اپنی جان پر ظلم کیا۔ حد سے بڑھنے اور ظلم کرنے کے بارے میں احادیث مبارکہ میں شدید وعیدیں موجود ہیں۔ چنانچہ ابو داؤد شریف، ابن ماجہ شریف کی حدیث مبارک میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قاضی تین طرح کے ہیں، ایک جنت میں اور دو جہنم میں۔ جو قاضی جنت میں جائے گا یہ وہ ہوگا کہ جس نے حق کو پہچانا اور حق کے مطابق فیصلہ کیا، اور جس نے حق کو پہچانا لیکن فیصلہ اس کے خلاف کیا، یا تیسرے نمبر پر وہ قاضی کہ جس نے نہ حق کو پہچانا اور نہ ہی اس کے مطابق فیصلہ کیا، یعنی بغیر حق کو جانے پہچانے اور خود اپنے اٹکل پچو سے فیصلہ کر دیا۔ فرمایا یہ دونوں قاضی جہنم میں جائیں گے، اور جس نے حق کو پہچانا اور اس کے مطابق فیصلہ کیا وہ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اس حدیث کی وضاحت میں ایک دوسرے مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل بروز قیامت تین قاضیوں کو رب ذوالجلال کی جناب میں حاضر کیا جائے گا۔ پہلے سے پوچھا جائے گا کہ تم نے فلاں موقع پر فلاں شخص کو سزا دی اور سزا میں ایک کوڑا زیادہ لگایا، اس کی کیا وجہ تھی؟ وہ قاضی عرض گزار ہوگا اے مالک و مولا، اس کی وجہ یہ تھی کہ جب اس کو سزا دی جا رہی تھی تو مجھے اس کے اوپر غیظ و غضب آیا، غصہ آیا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جو رب ذوالجلال کی زمین پر رہتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، پہنتا ہے، طرح طرح کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا ہے، لیکن باوجود اس کے رب ذوالجلال کی نافرمانی کرتا ہے۔ تو اسی غصے کے عالم میں حکم دے دیا کہ اس کو ایک کوڑا زیادہ لگاؤ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ اے قاضی تیرا غضب ہمارے غضب سے کیا زیادہ ہے؟ اور دوسرا قاضی رب ذوالجلال کی جناب میں حاضر کیا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا کہ فلاں موقع پر فلاں شخص کو ایک کوڑا کم لگایا تھا، اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ عرض گزار ہوگا مولا کریم اس کی چیخ و پکار سے، اس کی درد کی جو تکالیف اس وقت واضح تھی اس سے مجھے میرے دل میں رحم آ گیا، تو ایک کوڑا کم لگانے کا حکم دیا۔ تو رب ذوالجلال ارشاد فرمائے گا کیا قاضی کیا تجھے ہم سے زیادہ رحم آتا ہے؟ پھر تیسرے قاضی کو اللہ کی جناب میں حاضر کیا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا کہ اے قاضی تو اپنی زندگی میں حق کے مطابق
حق کو جان کر فیصلے کرتا رہا، نہ کبھی حد سے تجاوز کیا، نہ حد میں کمی کی، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو وہ عرض کرے گا مولا تیرا حکم تھا، جو تیرا حکم اس کے مطابق عمل کیا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلے دونوں قاضیوں کو جہنم میں جانے کا حکم دیا جائے گا، اور آخری قاضی جس نے نہ حد سے تجاوز کیا نہ اس میں کمی کی، اس قاضی کو رب ذوالجلال کے فضل و کرم سے جنت میں داخل ہونے کی اجازت دے دی جائے گی۔ حضرت سیدنا محمد بن عیسیٰ ترمذی علیہ رحمۃ اللہ القوی اپنے مشہور مجموعہ احادیث ترمذی میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث نقل فرماتے ہیں، ارشاد فرمایا کہ اگر تمام آسمان و زمین والے ایک مسلمان کا خون کرنے میں شریک ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالی ان سبوں کو منہ کے بل اوندھا کر کے جہنم میں ڈال دے گا۔ الایمان والحفیظ، یہ ظلم کا بدلہ ہے، یہ انسان کا اپنی حد سے تجاوز کرنا ہے، اور بدلے میں حد سے تجاوز کرنا، یاد رکھیے ایک مسلمان کو گویا کہ ایذا دینا ہے، اسے تکلیف میں مصیبت میں مبتلا کرنا ہے، جو کہ سراسر ظلم ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اذا مسلما فقد آذانی ومن آذانی فقد اذى اللہ، یعنی جس نے بلا وجہ شرعی کسی مسلمان کو ایذا دی اس نے گویا کہ مجھ مصطفیٰ علیہ السلام کو ایذا دی، اور جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ تبارک و تعالی کو ایذا دی۔ اور جو لوگ اللہ رب العزت اور اس کے پیارے محبوب علیہ السلام کو ایذا دیتے ہیں، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا۔ ترجمہ کنز الایمان، بے شک جو ایذا دیتے ہیں اللہ عز و جل اور اس کے رسول کو، ان پر اللہ عز و جل کی لعنت ہے دنیا میں اور آخرت میں، اور اللہ عز و جل نے ان کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ حدیث مبارک میں ارشاد ہوا مسلمان کے لیے یہ بات ہرگز جائز نہیں کہ دوسرے مسلمان کی طرف آنکھ سے اس طرح اشارہ کرے کہ اس کے آنکھ سے اشارہ کرنے سے دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچے۔ اور دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا کہ کسی مسلمان کو یہ روا نہیں، اس کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ کسی مسلمان کو خوفزدہ کرے۔ اور مسلمان کی تعریف تو یہ ہے، حضور نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے اس کی زبان سے دوسرے مسلمان سلامت رہے، یعنی کسی بھی طرح اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف نہ دے۔ حضرت سیدنا ابو بکر براق رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بندوں پر ظلم کرنا اکثر سلب ایمان کا سبب بن جاتا ہے۔ الایمان والحفیظ، اللہ اکبر، اتنی بڑی بات۔ آپ فرماتے ہیں کہ بندے کا وہ ایمان جو ہر چیز سے قیمتی ہے، جس ایمان کی وجہ سے یہ کفار سے ممتاز ہے، جس ایمان کی وجہ سے آج اس کی دنیا میں عزت ہے اور کل بروز محشر ایک اس کا نام ہوگا، اور نبی علیہ السلام کا امتی اور آپ سے محبت کرنے والوں میں پہچانا جائے گا، وہ ایمان سلب ہونے کا اندیشہ ظلم کرنے کے سبب سے۔ حضرت سیدنا ابو القاسم حکیم رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا حضور کوئی ایسا گناہ بھی ہے جو بندے کو ایمان سے محروم کر دیتا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں بربادی ایمان کے 3 اسباب ہیں۔ پہلا سبب ایمان کی نعمت پر شکر نہ کرنا، کہ رب نے مجھے ایمان دیا اور میں شکر ادا نہ کروں۔ انسان کو چاہیے کہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں شکر ادا کرے، مولا مجھے ان لوگوں میں سے پیدا کیا جو تیرا نام لینے والے ہیں،
تیرے محبوب علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، ان سے محبت کرنے والے ہیں، مجھے ایمان کی دولت دی ہے مولا، میں اپنی زبان سے ساری عمر بھی تیرا شکر ادا کروں تو نہ کر سکوں، تو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں انسان کو شاکر رہنا چاہیے۔ اور دوسری بات فرمایا ایمان ضائع ہونے کا خوف نہ رکھنا، انسان کو یہ خوف ہی نہ رہے اور بے دھڑک برے کاموں میں الجھا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے راستوں پر گامزن رہے، اسے چاہیے کہ شکر ادا کرے اور اپنے ایمان کے سلب ہونے کی فکر میں لگا رہے۔ اور تیسری بات ارشاد فرمایا کہ مسلمان پر ظلم کرنا، ایک مسلمان پر ظلم کرنا یہ بندے کے ایمان کے سلب ہونے کے کاموں میں سے، اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، بدلہ لینے سے متعلق آپ نے سنا کہ دین اسلام نے کیا حسین تعلیم دی ہے اور کیا پاکیزہ تربیت فرمائی ہے۔ جس وقت جذبات مچل رہے ہوں، جذبہ انتقام جوش مار رہا ہو اور دشمن قبضے میں آنے ہی والا ہو، غلبہ حاصل ہونے ہی والا ہو، اس وقت بھی انسان کو تقویٰ کا، عدل و انصاف کا درس دیا جا رہا ہے اور زیادتی کرنے سے منع کیا جا رہا ہے۔ کیا روئے زمین پر کوئی ایسا دوسرا دین موجود ہے جو اپنے ماننے والوں کو اس طرح کے اعلیٰ اخلاق اور پاکیزہ کردار کا درس دیتا ہو؟ ہرگز نہیں۔ یقیناً یہ صرف اسلام ہی ہے، بلکہ خود حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عمل سے ظاہر کیا۔ آپ تو اپنے دشمنوں کو معاف فرما دیا کرتے۔ غزوہ احد میں جب مدینے کے سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارکہ شہید کر دیے گئے اور چہرہ مبارک زخمی ہوا، مگر پھر بھی حضور نبی کریم علیہ السلام نے اس کے سوا کچھ نہ کہا، ہاتھ اٹھائے دعا کی، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، کہ اللہ میری قوم کو ہدایت دے کیونکہ یہ لوگ مجھے نہیں جانتے۔ جنہوں نے نبی علیہ السلام پر جادو کیا تو ان کو بھی آپ نے معاف فرمایا۔ سبحان اللہ، کیا خوب تعلیمات ہیں کہ خود اپنے دشمن کو معاف فرما دیتے ہیں اور بدلہ اپنی جگہ، یعنی اگر بدلہ لینا چاہو تو حد سے تجاوز نہ کرو، بلکہ ہو سکے تو معاف کر دو۔ نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 باتیں جس شخص میں ہوں گی اللہ تبارک و تعالیٰ کل بروز قیامت اس کا حساب بہت آسان طریقے سے لے گا اور اپنی رحمت کا صدقہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی باتیں ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ جو تمہیں محروم کرے تم اس کو عطا کرو، اور جو تم سے تعلق کو توڑ دے تم اس سے ملاپ کرو، تعلق کو جوڑا کرو، اور تیسری بات فرمایا جو تم پر ظلم کرے تم اس کو معاف کر دیا کرو۔ یعنی حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا کہ ظلم کرنے والوں کو معاف کرو، اور یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے رب عز و جل، تیرے نزدیک کون سا بندہ زیادہ عزت والا ہے؟ فرمایا وہ جو بدلہ لینے کی قدرت رکھتا ہے لیکن باوجود اس قدرت کے وہ ظلم کرنے والے کو معاف کر دیتا ہے۔ حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کی ملاقات کا شرف پایا تو فوراً حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک، دست منور میں نے تھام لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی میرے ہاتھ کو جلدی سے پکڑ دیا۔ پھر فرمایا کہ اے عقبہ، دنیا و آخرت کے افضل اخلاق یہ ہیں کہ تم اس کو ملاؤ جو تمہیں جدا کرے، اور جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کر دو، اور جو یہ چاہے کہ عمر میں درازی ہو، رزق میں کشادگی ہو۔ اللہ اکبر، کیسا وظیفہ حضور نبی علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا جو یہ چاہے کہ عمر میں درازی ہو جائے اور رزق میں کشادگی ہو جائے،
وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی یعنی اچھا سلوک کیا کرے۔ اللہ اکبر۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں بھلائی کا درس دیں اور یہ ہم کہتے ہوئے نظر آئیں کہ بھائی ہم تو اچھوں کے ساتھ اچھے ہیں، بروں کے ساتھ برے ہیں، اور جہالت کا سا جواب دیں باوجود اس کے کہ ہم پڑھے لکھے ہیں، اور پڑھے لکھے ہونے کے باوجود تہذیب کو چھوڑ کر ہم ان پڑھوں سا اور جہلا کا سا جواب دیں کہ اچھوں کے ساتھ اچھے، بروں کے ساتھ برے۔ حضور نبی علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا۔ آقا دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں تم نقال نہ بنو جس طرح لوگ نقال بنتے ہیں، کہ یہ کہنے لگ جاؤ کہ اگر لوگ بھلائی کریں گے تو ہم بھی بھلائی کریں گے، اور اگر لوگ ظلم کریں گے تو ہم بھی ظلم کریں گے، بلکہ اپنے نفس کو قرار دو کہ لوگ بھلائی کریں تو تم بھی بھلائی کرو، اور لوگ تمہارے ساتھ اگر برائی کریں تو تم ان کو معاف کر دو، ظلم نہ کرو۔ تو انسان اگر اپنے مسلمان بھائی کو معاف کر دیتا ہے تو رب ذوالجلال بھی کل بروز قیامت اس بندے کو معاف فرمائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم کتنا معاف کریں؟ ایک بندہ بار بار زیادتیاں کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، ہم کب تک حوصلہ کریں، کب تک برداشت کریں؟ آئیے حضور نبی علیہ السلام سے ایک شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم خادم کو اس کی غلطیوں پر کتنی بار معاف کریں؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے دوسری مرتبہ عرض کیا، سرکار دو عالم علیہ السلام پھر خاموش رہے، کوئی جواب نہ دیا۔ تیسری مرتبہ جب سوال کیا تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا روزانہ 70 بار، اللہ اکبر، یعنی 70 غلطیاں کرے تب بھی تم اس کو معاف کر دو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آئیے آج کے اس سلسلہ سے حاصل ہونے والے اسباق کی طرف نظر کرتے ہیں۔ آج کے سلسلہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ بدلہ اگر لیں اول تو معاف کر دیں، اگر بدلہ لینا چاہیں تو حد سے ہرگز تجاوز نہ کریں، جو سزا ہے وہی سزا دے، اور اپنے مسلمان بھائیوں کی کوتاہیوں کو معاف کرتے رہیں۔ آج اگر ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی کوتاہیوں کو معاف کریں گے تو کل بروز قیامت رب ذوالجلال ہمیں بھی معاف فرمائے گا۔ بلکہ حدیث مبارک میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، اور جو معاف نہیں کرتا اس کو معاف نہیں کیا جاتا۔ رب ذوالجلال ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کے ان احکام پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایمان ہے قول مصطفیٰ، ایمان ہے قول مصطفیٰ، قرآن ہے حال مصطفیٰ۔ حقوق اللہ کے ہوں یا بندے کو ہوں، رب ذوالجلال نے ان میں سے بعض کو تلف کرنے پر مقررہ سزائیں بیان فرمائی ہیں۔ کیا ہم اپنی مرضی سے ان سزاؤں میں کوئی کمی یا اس میں کوئی زیادتی کر سکتے ہیں یا نہیں؟ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ۔ مراد یہ ہے کہ جو تم پر زیادتی کرے، کافر مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھاتے رہے، اوائل اسلام میں دن رات صبح و شام ہر وقت مسلمانوں کو ستانے میں مصروف رہے، کسی کو شہید کر دیا، ان تمام واقعات کی تلخیاں مسلمانوں کے دلوں میں موجود تھی۔ اب جب کہ مسلمانوں کو بدلہ لینے کا موقع مل رہا تھا، مسلمانوں کے پاس قوت بھی زیادہ تھی، تو اس بات کا امکان موجود تھا کہ مسلمان بھی بدلہ لینے میں اپنے جذبہ انتقام کو بھرپور طریقے سے استعمال کریں گے اور بدلہ لینے میں حد سے بڑھ جائیں
جائیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے ہی مسلمانوں کو یہ سمجھا دیا کہ تم پر جنہوں نے زیادتیاں کی ہیں تمہیں ان سے بدلہ لینے کا اختیار تو دیا جا رہا ہے، لیکن تم اتنا ہی بدلہ لے سکتے ہو جتنی انہوں نے تم پر زیادتی